بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیومن پرسنالٹی، انسانی شخصیات۔ شرمیلے لوگوں کے پاس مشاہداتی صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کسی مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس کی بنیاد کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ سچی کہانی سناتے وقت ایک شخص عموماً ہاتھ کے اشارے کرتا ہے، جھوٹ بولتے وقت ایک شخص کے ہاتھ نمایاں طور پر ساکن رہتے ہیں۔ ناخوشگوار حالات سے دور رہنے کی صلاحیت آپ کے پاس سب سے زیادہ بااختیار بنانے والی حرکتوں میں سے ایک ہے۔ آپ کے لیے یہ جاننا نفسیاتی طور پر اہم ہے کہ آپ کافی مضبوط ہیں۔ آہستہ کھانے والے عام طور پر قابو میں رہنا پسند کرتے ہیں اور زندگی کی تعریف کرنا جانتے ہیں۔ تیز کھانے والے کسی مقصد پر مبنی نئے تجربات کے لیے کھلے اور اکثر بے صبر ہوتے ہیں۔ خودغرض لوگ اپنی کامیابی کے بارے میں بہت تعریفیں کرتے ہیں۔ پہلے پیدا ہونے والے بچوں کو اکثر سنجیدہ یا ذمہ دار کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ آخری پیدا ہونے والے بچوں کو بعض اوقات غیر ذمہ دارانہ اور جذباتی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اکثر اگر کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتا ہے تو وہ معصوم اور نرم دل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ گفتگو کے دوران اس کی آنکھیں معمول سے زیادہ جھپکنے لگتی ہیں۔ لوگ صرف آپ کی ٹی شرٹ کو سونگھ کر آپ کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آس پاس رہنے والے بدترین شخص وہ ہے جو ہر چیز کے بارے میں نقص نکالتا ہے اور کسی چیز کی تعریف نہیں کرتا۔ جو لوگ جلدی لکھتے ہیں تو وہ بے صبر ہوتے ہیں اور تخریر یا وقت ضائع کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، اور سوچ لکھنے والا زیادہ طریقہ کار اور خود انحصار ہوتا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو بچانے، اچھا لگنے، مالی یا سماجی طور پر فائدہ اٹھانے اور سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی کی لکھاوٹ کا سائز اس کی شخصیت کا تعین کر سکتا ہے۔ چھوٹی ہینڈ رائٹنگ والے لوگ شرمیلی، مطالعہ کرنے والے افراد ہوتے ہیں، جبکہ پرجوش شخصیات لوگ جو اٹینشن کو پسند کرتے ہیں ان کی لکھاوٹ بڑی ہوتی ہے۔ لوگوں کو ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے گہرے راز بتائیں، وہ فوری کشش محسوس کریں گے۔ جس انداز میں آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے۔ نابینا لوگ بہت حساس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے سامنے اپنے مقصد کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کا اس سے حاصل کرنے کا امکان کم ہوتا ہے، لہذا آپ اپنے مقصد کو خفیہ رکھیں۔ یہاں تک کہ ایک انٹرویو میں بھی گندی لکھائی والے 90% لوگ اوسط سے زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں۔ نوجوان لوگ جب کسی چیز کے بارے میں پرجوش ہوتے ہیں تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، جبکہ بڑی عمر کے لوگ مجموعی طور پر پرسکون کے احساس میں خوشی محسوس کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اچھے کپڑے پہننا اور چمکدار رنگ پہننے سے آپ کا خود اعتمادی بڑھتا ہے۔ 70% لوگ صرف ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کو اپنے مسائل سے تنگ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ ایک وقت میں صرف 3 سے 4 چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ پروفیشنل لباس پہنتے ہیں تو آپ زیادہ پر اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں میں عقل اور شعور کم ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی کو دھوکہ دینے کا زیادہ امکان رکھتا ہے۔ ایک شخص جو اپنے پیروں کو گھسیٹ کر چلتا ہے اور توانائی کی کمی، اداسی اور سستی کی نشاندہی کرتا ہے، اس قسم کا شخص اپنے آپ کو پریشانیوں اور دباؤ والی زندگی سے الگ نہیں کر پاتا۔ تحقیق کے مطابق جن مردوں کی ناک بڑی، بڑے جبڑے، چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بظاہر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ وہ مختصر مدت کے تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے اور آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں تو یقینی بنائیں کہ وہ سننے والا شخص بیٹھا ہو اور آپ کھڑے ہوں، اس سے وہ آپ پر جلد یقین کر لے گا۔ تنہا ترین لوگ سب سے مہربان ہوتے ہیں، اداس لوگ سب سے زیادہ مسکراتے ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ زیادہ دوست ہونا کم اور حقیقی دوست ہونا زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ آپ کے جوتے آپ کے خیال سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ لوگ کسی شخص کے بارے میں سب سے نتائج اخذ کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ کس طرح کے جوتے پہنتا ہے۔ وہ لوگ جو لکھتے وقت قلم پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے لکھاوٹ گہری اور موٹی ہو سکتی ہے، وہ بہت پرعزم ہوتے ہیں اور چیزوں کی سنجیدگی سے لیتے ہیں لیکن تنقید کا اچھا جواب نہیں دیتے۔ ہلکے ہاتھ سے لکھنے والا ہمدرد اور احساس ہوتے ہیں لیکن ان میں قوت برداشت کی کمی ہوتی ہے۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔